وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینۃ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ، اللہ کے خاص فضل و کرم سے، احسان سے قرآن کریم کی تفہیم اور تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ کی اس عنایت پر ہم جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں کم ہے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ 211 سے 213 کی روشنی میں چند معروضات آپ کے پیش خدمت کی جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کما حقہ قرآن کریم سے فائدہ اٹھانے کی، اس پر عمل کرنے کی اور کامیابی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین و ناظرین محترم، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینۃ، اس کی روشنی میں ایک بات سامنے آتی ہے کہ وہ فضیلتوں والی قوم، فضیلت والی قوم ذلت کی مستحق کیسے ٹھہر گئی، ذلت اور رسوائیوں کے حقدار کیسے بنی۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں، قرآن کریم سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کریم بھی کہہ رہا ہے، سل بنی اسرائیل، ان بنی اسرائیل والوں سے پوچھو کہ ہم نے کتنی واضح طور پر دلیلیں، کتنی آیات، کتنی علامتیں، کتنی نشانیاں ان کو عطا کی۔ پھر انہوں نے اپنے اس مقام کو ترک کر کے، چھوڑ کے، کم تر درجے پہ کس طرح گزارا کر لیا اور کس طرح سمجھوتا کر لیا۔ یہ وہ قوم ہے جس کو قرآن کریم میں کہا گیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میں نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، وفضلتکم علی العالمین، اور اس دور کی تمام تر قوموں، تمام تر افراد، تمام تر لوگوں میں فضیلت بخشی۔ پھر یہ بھی کہا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم، اے قوم بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمتوں کو، اور یاد کرو اس وعدے کو جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ یہ سارے سوالات اللہ تعالیٰ خود اس قوم سے کر رہے ہیں۔ آج اگر کوئی دانشور اٹھ کے کہے کہ اس قوم کو تو اتنی فضیلتیں تھیں،
تم مسلمانوں نے اس کے درجے کو کم کیا ہے۔ میرے بھائی سوچیے، اللہ خود سوال کر رہے ہیں، اے عزیز ترین قوم، میں نے تمہیں کیا کچھ نہیں دیا؟ کتنی آیات، کتنی نشانیاں جو ایک ایک نشانی، ایک ایک معجزہ جو موسیٰ علیہ السلام کو ملا، وہ سمجھنے کے لیے، راہ کے تعین کے لیے کافی ہے۔ تم یاد کرو نا کس طرح تم پس رہے تھے فرعون کے ظلم میں، تمہارے بچوں کو ذبح کر رہا تھا، بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، کتنی رسوائی اور ذلت میں تھے، اور میں نے تمہیں اٹھا لیا، وہاں سے بچا لیا۔ اور پھر قوم نے، تاریخ نے ایسا ایک منظر دیکھا، اللہ کے نہتے بندے جن کے پاس کوئی وسائل و اسباب نہیں ہیں، ان کو دریا میں راستہ دے دیا۔ دریاؤں کی طغیانیاں روک کر میں نے اپنے بندوں کو راستہ دیا، میں نے پانی کو پتھر بنا کے میں نے پختہ سڑکیں بنا دی، تمہیں پار کر دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کی پوری آل، اس کی پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا، اور قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ کتنی بڑی نشانی ہے۔ اس سے پہلے تم دیکھو کہ جب فرعون نے پوری قوم کے جادوگروں کو بلایا تھا، اور وہ اپنے پورے جادو کے ساتھ، پوری قوت اور طاقت کے ساتھ اکٹھے ہو رہے تھے، اور اتنے طاقتور نظر آ رہے تھے کہ اللہ کا نبی موسیٰ بھی دل میں خوف محسوس کر رہا تھا کہ یہاں کیا بنے گا۔ انہوں نے رسیاں پھینکی اور سانپ بن گئے، اور ہم نے اپنے نبی کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی، جو لکڑ کی، جو عصا تھا، اتنا مضبوط نشان بنا دیا، وہ ہزاروں سانپ وہ اکیلے ہی نکل گئے۔ عقل نہیں مانتی، عقل کے پجاریوں، تمہاری عقل نہیں مانتی، لیکن ایسا ہوا ہے، ہزاروں سانپ، ان سب کو ایک ہی سانپ نکل گیا۔ کتنی بڑی نشانی ہے۔ کس کس بات کو تم جھٹلاؤ گے؟ اور پھر تم جب آگے گئے چٹیل میدان میں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے اپنے نبی کو کہنے لگے ہمیں کچھ کھانے کو چاہیے۔ تمہیں ہلنے جلنے کی ضرورت نہیں پڑی، تم وہاں بیٹھے ہوئے ہو، اور میں نے تمہارے لیے کس قدر بہترین کھانوں کا انتظام کیا، اس سے بہتر کھانے ہو ہی نہیں سکتے جو جنت سے آ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ من و سلوہ میں نے اتار دی، تو تم کھا رہے ہو۔ یہی بس نہیں، تم نے کہا کہ ہم چشمہ موجود نہیں، کوئی کنواں نہیں، ہم کنواں کھودیں گے بھی نہیں، ہمیں بیٹھے بیٹھے پانی چاہیے۔ کیسے کیسے تم مطالبے کرتے رہے۔ ہم نے اپنے نبی کو کہا کہ اے ہمارے موسیٰ، ان کو پانی چاہیے، اپنی اس لاٹھی کو پتھر پہ ماریے۔ اللہ پتھر سے پانی کیسے نکلے گا؟ میرے نبی، میں نے معجزہ دکھانا ہے، میں نے ان کو کمزور ایمان والوں کو بتلانا ہے کہ کس طرح میں پتھروں سے پانی نکالتا ہوں، ان کی آنکھوں کے سامنے نکالوں۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ۔ یوں لاٹھی لگی، 12 چشمے، 12 ہی قبیلے تھے، 12 چشمے۔ ہمیں پتا تھا یہ قوم بڑی
کمزور ایمان کمزور عقیدہ آپس میں لڑنے والی قوم ہے، یہ کہیں پانی پہ نہ لڑ پڑے. ہم نے سب قبیلے ہر قبیلے کو علیحدہ علیحدہ چشمہ دے دیا. اللہ اکبر. تم نے کہا ہمیں سایہ چاہیے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے بادلوں کا سایہ کر دیا. کتنی نشانیاں پوچھو گے؟ اللہ فرما رہے ہیں یہ سب کچھ ہم نے تمہیں دیا اور تم نے سب کچھ بدل ڈالا. اب سنو، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْ، اللہ کی طرف سے واضح دلیلیں واضح نشانیاں واضح برہان آنے کے بعد جب قوم اپنی مرضی کے مطابق نتیجے نکالتی ہے، جب اپنی مرضی کی توجیحات نکالتی ہے، جب اپنی مرضی کے مسائل کا حل نکالتی ہے، اپنی مرضی کے راستے تلاش کرتی ہے، پھر کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ پھر سخت سزا دینے والے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نعمتوں سے نوازتے ہیں. نعمتوں کا اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان ان کو شمار نہیں کر سکتا. اپنی تخلیق سے لے کر انسان دیکھے نا کہ کہاں سے بدترین پانی سے تیرا بہترین وجود اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، اور وہاں سے تو گننا شروع کر دے، شمار کرنا شروع کر دے اللہ کی نعمتوں کو. لا تحصوها، تم شمار نہیں کر سکتے. اتنا کچھ لینے کے بعد، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی استعمال کرنے کے بعد، کھانے کے بعد، استفادہ کرنے کے بعد، فائدہ اٹھانے کے بعد، پھر بھی تم اپنی مرضی کے نتیجے نکالتے ہو. کہیں تمہاری زندگی میں خدا و رسول ہے ہی نہیں، کہیں قرآن و سنت ہے ہی نہیں، کہیں کوئی اچھی بات ہے ہی نہیں. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پھر اللہ تعالیٰ وہ بھی سخت سزا دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی قوم کے بارے میں، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات کو ہی بدل ڈالا. ایک تو یہ مجموعی مفہوم ہے کہ جتنے اللہ کے احکام ہیں سب کو بدل ڈالا، اور ایک اس میں خاص بات بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور تم کہو حِطَّةٌ، بخشش طلب کرو اللہ کی. تم نے اس لفظ کو بدل کے حِطَّةٌ کے بجائے حِنطَةٌ کہہ دیا. ہمیں روٹی چاہیے، ہمیں کھانا چاہیے، اور تمہیں کھانے کے علاوہ کچھ سوجتا ہی نہیں ہے. تمہیں اللہ کی مرضی کا پتہ نہیں، اللہ کی رضا کا پتہ نہیں، اللہ کے رسول کی تعلیمات کا پتہ نہیں، تمہیں قوم کے مفادات، ان کی ضرورتوں کا، ان کی مشکلات کا پتہ نہیں، صرف اپنی روٹی کے چکر میں پڑے ہوئے ہوں اور پوری قوم کو بیوقوف بنا رہے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان ظالموں نے اللہ کے قول کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کے حکم کو بدل ڈالا. پھر اللہ کہتے ہیں فَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ کا ارشاد ہے کہ جب ہم نے نزلنا علی الذین ظلموا، ہم نے ان پر پھر عذاب نازل کیا. کیوں؟ بما کانوا یفسقون، وہ گندگی، وہ غلاظت
جو انہوں نے اختیار کر رکھی تھی، پھر ہم نے ان کا انجام بھی ویسا ہی بنا دیا۔